تو میری بہنوں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو اتنے گنہگار، اتنے خطا کار، اتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لتھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے موت کی سختیوں کو برداشت کریں گے؟ ہمارے ساتھ تو سختی کے علاوہ نہ جانے کون کون سی اور مصیبتیں آئیں گی۔ تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کیا جائے تاکہ لذتیں ٹوٹیں، اس دنیا سے دل لگنا چھوٹے۔ دنیا جو دلوں کے اندر گھس گئی ہے وہ دل سے نکل جائے، اور ہمارے دل جو دنیا کے اندر گھس گئے ہیں ہمارے دل بھی اس دنیا سے نکل جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقل مند کی پہچان بتائی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابعدار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا مومن افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کے عمدہ اخلاق ہو۔ اس نے عرض کیا، سب سے زیادہ عقل مند کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا اور اس کی اچھی طرح تیاری کرتا، وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہاں موجود افراد میں سے 10واں تھا میں۔ اسی دوران ایک انصاری آ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عقل مند اور محتاط کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو موت آنے سے پہلے اسے زیادہ یاد کرتے اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے، وہی عقل مند ہے۔ وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے۔ تو میری بہنوں، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، موت کی تیاری کرنی ہے۔ اکابرین موت کی تیاری کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب اس دار فانی سے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہی ہے تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہاں کی تیاری کرے اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، بلکہ راہ چلتا رہتا ہے۔ کس کی روایت، کس کی بات کو کس کے قول کو آپ نے کوٹ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، یعنی راہ چلتا ہوا مسافر۔ وہ دنیا کی راہ چلتا ہوا مسافر کہیں راستے میں اپنا گھر نہیں بناتا، کہیں آرام نہیں کرتا، کھیل تماشوں میں نہیں لگتا، بلکہ اسے منزل مقصود تک پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے۔ اور مسلمان کو تو یہی چاہیے نا کہ وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں اپنا دل نہ لگائے، کثرت سے موت کو یاد کرے، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرے، کثرت سے یاد کرے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ چند نوجوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا ان سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، جو موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو، یہی عقل مند لوگ ہیں، یہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے۔ اسی طرح مشکات شریف کی روایت میں کہ آپ نے فرمایا، لذات کو ختم کرنے والی چیز کو اکثر یاد کیا کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لذات کو ختم کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، موت۔ اما عائشہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو اپنی موت کو دن رات میں 20 مرتبہ یاد کرے گا اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جس طرح کوئی عقل مند پل کے اوپر گھر نہیں بناتا، پل کے اوپر گھر نہیں بنایا کرتا، اسی طرح اللہ والے بھی اس دنیا میں دل نہیں لگاتے۔